السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اوران اور ان کے سپاہی جو ضمیر خان کے قلعے پر چوکنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ضمیر خان سلطان اوران پر حملہ کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، اس کے تمام سپاہی چاروں جانب سے آ کر سلطان اوران کو گھیر لیتے ہیں۔ سلطان اوران بھی اپنے سپاہیوں کو پکارتے ہیں جو بھیس بدلے ہوئے اسی قلعے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تبھی دونوں فوجوں کے درمیان جنگ کا منظر شروع ہو جاتا ہے۔ تلواروں کی گونج پورے قلعے کے اندر سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ اوران سردار کے سپاہی مسلسل ضمیر خان کے سپاہی کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب کھڑا ضمیر خان جو اپنے سپاہیوں کو اس طرح قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر کافی غصے ہو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اوران سردار بالا بان کو حکم دیتے ہیں۔ بالا بان دوسری جانب بادشاہ تیر کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور سلطان اوران کے حکم پر اس آتش زدہ تیر کو چلا دیتا ہے، جس سے قلعے کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہو جاتا ہے۔ ادھر شہنشاہ سردار، ولیجہ سردار اور آفٹی صاحب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دھماکے کی وجہ سے ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے اور ضمیر خان کا کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان اوران اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں، چلو ہم واپس جا رہے ہیں۔ جیسے سلطان اوران اور ان کے سپاہی واپس جا رہے ہوتے ہیں، ضمیر خان یہ دیکھتے ہوئے غصے کے ساتھ کہتا ہے، میں تم سے بدلہ لیے بغیر نہیں مروں گا اوران، بالکل نہیں مروں گا۔ اس کے بعد آفٹی صاحب، دلیجہ سردار اور شہنشاہ سردار بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اوران سردار اور ان کے سپاہی گلیوں کے اندر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی آگے سے سلطان اوران کے سپاہی آتا ہے اور ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اس طرف میرے سلطان، ہم نے سب کچھ ترتیب دے دی ہے۔ اوران سردار سپاہیوں سے کہتے ہیں، سپاہیوں، آنے والوں کا استقبال کرو۔ تبھی عبد الرحمن اور باقی تمام سپاہی جو ضمیر خان کے آئے ہوئے سپاہیوں کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں اپنی تلواروں کی مدد سے قتل کر دیتے ہیں۔ جب تمام سپاہیوں کا صفایا ہو چکا ہوتا ہے، عبد الرحمن دومرول سے کہتا ہے، چلو دومرول، ہمارے پاس رکنے کا وقت نہیں ہے۔ دومرول عبد الرحمن کو پکارتا ہے۔ اس پر عبد الرحمن کہتا ہے، کیا ہوا میرے بھائی؟ دومرول پوچھتا ہے، کیا ہمارے سلطان نے اسپورچا نامی خاتون کو معاف کر دیا ہے؟ انہوں نے اس کی جان کیوں بچائی؟ جواباً عبد الرحمن کہتا ہے، یقیناً ہمارے سلطان کچھ جانتے ہوں گے، اپنی زبان نہیں، اپنے قدم چلاؤ، شاباش۔ اور یہ کہتے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شہنشاہ سردار، آفٹی صاحب اور دلیجہ سردار کو دیکھتے ہیں۔ آفٹی صاحب شہنشاہ سردار سے کہتے ہیں، اسپورچا اوران کے ساتھ بھاگ رہی ہے حضور، اب ہم کیا کریں گے؟ شہنشاہ کہتا ہے، اسپورچا صاحب کچھ جانتی ہے، وہ اوران کے ساتھ متحد ہوتی ہے تو ہمیں فاش کر دے گی۔ دلیجہ سردار کہتا ہے، تو پھر وہ اسے کارج اثار قلعے پر حملہ کرنے کے بارے میں بھی بتا دے گی۔ شہنشاہ کہتا ہے، لیکن ہمارے بورسا کے اقدام کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ دلیجہ سردار کہتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حضور۔ شہنشاہ کہتا ہے، اگر اوران یہیں مرتا ہے تو پھر اس کا الزام ضمیر خان پر لگے گا۔ اگر وہ بھاگ گیا، کارج اثار کے سامنے گھات لگا کر یہ کام ہم ختم کریں گے۔ آفٹی صاحب مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہم جلدی سے کام کریں تو بورسا ہمارا ہوگا حضور۔ شہنشاہ اوران کو پکارتے ہوئے کہتا ہے، اوران، اس نے مجلس پر دعویٰ بول کر اور اس آگ کو شروع کر کے پہلے ہی تیر میان سے نکال پھینکا ہے، لیکن اب تیر کس کے ساتھ حساب چکتا کرتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ دوبارہ سلطان اوران اور ان کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو بھاگتے بھاگتے تھک چکے ہوتے ہیں۔ علاؤدین سردار اپنے بھائی سے کہتا ہے، میرے سلطان، کیا یہ کمزوری نہیں کہ یہ خاتون ہمارے ساتھ ہو اور یہ ہمارے ہر قدم سے باخبر ہو؟ سلطان کہتے ہیں، نہیں علاؤدین، اسے احساس نہ ہو تبھی وہ ہماری زنجیر میں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں بچا، اب سے وہ وہی کرے گی جو ہم کہیں گے۔ تبھی عبد الرحمن اور ان کے سپاہی بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سلطان اوران اپنے تمام ساتھیوں کو لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر جنگل کے اندر ہم اندریاس اور اس کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو فاطمہ خاتون اور فلاویوس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈیفنے کھڑی ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، ایک عورت اور اس سے محبت کرنے والے دو آدمی، مجھے افسوسناک انجام والی محبت کی کہانیاں پسند ہیں۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہنسنے لگ جاتی ہے۔ فاطمہ خاتون ڈیفنے سے پوچھتی ہے، کیا تم سب کچھ جانتی تھی؟ کیا یہ گیت کو تم نے بتایا؟ ڈیفنے کہتی ہے، میں صرف یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ مرے۔ یہ سنتے ہی فاطمہ خاتون اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے اور غصے کے ساتھ جیسی ڈیفنے کی جانب بڑھنے لگتی ہے، فلاویوس اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے، فاطمہ، میرے اشارے کا انتظار کرو۔ اندریاس اپنے کلاڑی کو آگے دکھاتے ہوئے فلاویوس سے کہتا ہے، فلاویوس، کیا تم اس کلاڑی کو جانتے ہو؟ ہم نے اسے مل کر بنایا تھا۔ فلاویوس کہتا ہے، مجھے اسی دن ہی تمہیں مار دینا چاہیے تھا، مجھے اس کا افسوس ہے۔ اندریاس کہتا ہے، تمہیں دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا، اب سب سے پہلے تمہاری محبوبہ کو اور پھر تمہیں مار دوں گا۔ یہ سنتے ہی فلاویوس جیسے ہی مسکراتا ہے، اندریاس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ فلاویوس اندریاس سے کہتا ہے، میرے پرانے دوست، اور ساتھ ہی میں اپنے پاؤں کے ساتھ پڑی تلوار کو اٹھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ فلاویوس اندریاس سے کہتا ہے، ہمیشہ کی طرح تم دوبارہ مجھے ہلکے میں لے رہے ہو، اور یہ کہنے کے ساتھ فوراً ہی فاطمہ خاتون کو پکارتا ہے۔ فلاویوس اپنی تلوار کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اور دو سپاہیوں کو فاصلے جہنم کر دیتا ہے۔ فاطمہ خاتون فلاویوس کا اشارہ ملنے پر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے اندریاس، ڈیفنے اور باقی تمام سپاہی تلواروں کو نکالتے ہیں اور چوکنے ہو جاتے ہیں۔ فلاویوس اور فاطمہ خاتون ان کی جنگل سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اندریاس یہ دیکھتے ہوئے کافی غصے کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ان کے پیچھے جاؤ، اور ساتھ ہی میں فلاویوس سے اونچی آواز میں کہتا ہے، فلاویوس، اس بار تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔